آل اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو درجہ 10 کی اردو پڑھانے جا رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اردو میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اردو نثر اور دوسرا اردو نظم۔ تو میں آپ لوگوں کو نظم سے شروعات کرنے جا رہی ہوں، جس میں آپ کا پہلا لیسن ہے الطاف حسین حالی۔ حالی ان کا تخلص ہے، اور حالی کی غزل کی شروعات کرنے سے پہلے حالی کی سوانح حیات کو پہلے جان لیتے ہیں۔ بچوں، میرا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ چلیے سوانح حیات کی شروعات کرتے ہیں۔ خاص پوائنٹ میں پڑھاؤں گی، جتنا آپ لوگوں کو لکھنا ہے اتنا ہی۔ شروع کرتے ہیں۔ پانی پت کے ایک غریب خاندان میں الطاف حسین حالی پیدا ہوئے۔ ابھی 9 برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور حالی کو ہوش سنبھالتے ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ مصائب یعنی مصیبتیں۔ والد کے انتقال کے بعد بھائی اور بہن نے سر پر ہاتھ رکھا۔ شادی کے بعد فکر معاش نے پریشان کیا۔ فکر معاش یعنی روزی کی تلاش میں، تو وہ دہلی آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد عزیزوں کے اصرار نے انہیں پانی پت واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ حالی کو حصول علم کا بے حد شوق تھا۔ 4-5 سال بعد وہ دوبارہ دہلی آئے اور مختلف اساتذہ سے عربی، فارسی، منطق اور صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ انقلاب سن 1975 کے بعد شیفتہ سے شناسائی ہوئی، اور نواب شیفتہ سے انہیں اپنے بچوں کا اتالیق مقرر کر دیا۔ کس نے؟ نواب شیفتہ نے انہیں اپنے بچوں کا اتالیق یعنی استاد مقرر کر دیا۔ انہی کے ذریعے مرزا غالب کے حلقہ تلازہ میں شامل ہوئے۔ 31 دسمبر کو پانی پت میں انتقال ہو گیا۔ نواب شیفتہ بڑے کمالات کے بزرگ تھے۔ ان کی علم دوستی مشہور تھی۔ ان کی صحبت کا حالی پر خاص اثر ہوا، اور یہیں سے باقاعدہ شاعری کی طرف مائل ہوئے۔ حالی نظم و نثر میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ان کی بہترین تصانیف ہے۔ بچوں، یہ چیزیں ان کی جو تصانیف ہے ان کو لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور انہیں انڈر لائن کر دیجیے گا۔ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ان کی بہترین تصانیف ہے، اس لیے انہیں انڈر لائن کر دیجیے گا۔ اردو میں باقاعدہ تنقیدی کی ابتدا مقدمہ شعر و شاعری سے ہی ہوتی ہے۔ بچوں، جتنا ضروری ہے، جتنا بڑا لکھنا ہے آپ لوگ کو، میں اتنا ہی پڑھا رہی ہوں، کیونکہ یاد کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ شاعری میں بھی حالی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو لاہور کی ملازمت کا یہ اثر ہوا کہ حالی کو ان ترجموں کو دیکھنا پڑا جو انگریزی سے اردو میں ہوتے تھے۔ یوں انگریزی ادب سے کچھ واقفیت پیدا ہو گئی۔ اب آگے آئیے جو ضروری ہے۔ اور حب وطن، برکھا رت، نشاط امید وغیرہ مثنویاں کہیں حالی نے۔ ان کی نظمیں چپ کی داد، مناجات، بیوہ بہت مقبول ہوئیں۔ ان کے علاوہ مد و جزر، اسلام جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ حالی اردو شاعری کو ترقی کی راہ پر لگانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں کھل کر بحث کی ہے، جو دراصل ان کی دیوان کے ساتھ بطور مقدمہ شائع ہوا ہے۔ حالی کا شعری ذوق نہایت بالیدہ اور رچا ہوا تھا، چنانچہ ان کی غزلیں بھی لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ زیر نظر غزل ان کے اس سے اندازہ ہو جائے، ابھی ان کی غزل آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ حالی کتنے اچھے شاعر تھے۔ شروعات کرنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ میننگ بتا دیں۔ دیکھیے، کچھ غزل میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں، ان کے معنی دیکھیے۔ ہم نے لکھ دیا ہے نیش عشق، عشق کی کھٹک یعنی تڑپ، ترک یعنی چھوڑنا،
نشاط خوشی مسرت. اور یہ غزل کا مطلب لکھنے سے پہلے، اشعار کا مطلب لکھنے سے پہلے سیاق و سباق لکھا جاتا ہے. تو یہ سیاق و سباق دیکھیے ہم نے لکھ دیا ہے. دیکھیے یہ اشعار ہماری پڑھی ہوئی اردو کی نئی کتاب، یعنی آپ کی جو کتاب ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کو انورٹڈ کاما میں کر دیا جاتا ہے. اردو کی نئی کتاب کے سبق الطاف حسین حالی سے لیا گیا ہے. کیونکہ یہ الطاف حسین حالی کا شعر ہے اس لیے ان کا نام آئے گا، الطاف حسین حالی کا نام. اس میں شاعر اچھی سے اچھی چیز کی تلاش کے بارے میں کہتا ہے. جستجو کی خوب سے خوب تر کہاں. اب یہ دیکھیے اشعار کی شروعات کرتے ہیں غزل کی. اس کو دھیان سے سنیے گا بچوں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ضروری ہوتا ہے لکھنا. ہے جستجو کی خوب سے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. شاعر کہتا ہے کہ میری تلاش، میری نظر بہت ہی اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر چیز پر ہے. اسی لیے میں اب کہتا ہوں کہ اب دیکھیے میری نظر کس چیز پر جا کر ٹھہرتی ہے، کہاں ٹھہرتی ہے، کتنی خوبصورت چیز مجھے نظر آتی ہے. ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہوں نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں. شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، تبھی عشق کا انسان کو عشق کی تڑپ کا پتہ چلتا ہے اور اس کی محبت کا پتہ چلتا ہے. اس میں بچوں عشق مجازی اور عشق حقیقی دو ہوتے ہیں. عشق مجازی ہوتا ہے دوستوں سے اور عشق حقیقی ہوتا ہے خدا سے. اس میں آپ عشق حقیقی سے لگائیے، خدا سے محبت، یعنی خدا سے محبت کرنے کے لیے ہمیں خدا کی عبادت کرنی پڑے گی، تبھی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہوگا. ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور. تو شاعر کہہ رہا ہے ہم جسے چاہتے ہیں وہ ایک دم انوکھا ہے، ایک دم نرالا ہے، اس کی بات ہی الگ ہے. عالم میں تجھ سا لاکھ سہی تو مگر کہاں. شاعر کہہ رہا ہے اس دنیا میں تجھ سا بہت لوگ ہیں، تیرے جیسے بہت لوگ، لیکن تیری بات ہی الگ ہے، تو ایک دم سب سے الگ ہے، تو ایک دم سب سے نرالا ہے. اے میرے دوست، اے میرے محبوب، تو سب سے الگ ہے. ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان دعا مانگتا ہے اور اس میں محبت نہ ہو، خلوص نہ ہو، تڑپ نہ ہو، تو اس کی دعا میں اثر نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اگلا شعر، حالی نشاط نغمے میں ڈھونڈتے ہو، اب آئے ہو وقت صبح، رات رات بھر رہے کہاں. شاعر کہہ رہا ہے، یہاں شاعر دیکھیے خود سے مخاطب ہے. حالی یعنی تخلص. حالی نشاط نغمے میں ڈھونڈتے ہو، اب آئے ہو وقت صبح، رات بھر کہاں. شاعر کہہ رہا ہے کہ اے حالی، صبح کے وقت تم آئے ہو، خوشی مسرت نغمہ شراب ڈھونڈنے آئے ہو، رات بھر تم کہاں تھے. یعنی حالی خود سے مخاطب ہے اور کہتا ہے حالی نشاط نغمے میں ڈھونڈتے ہو، اب مطلب شراب، خوشی، نغمہ، گانا بجانا اب ڈھونڈ رہے ہو، تم رات بھر کہاں تھے. یہ سب چیزیں تو رات میں ہی ملتی ہیں. بس آپ لوگ کا یہ غزل یہاں یہ والی ختم ہو گئی. اور ہمارے ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. بچوں اگر آپ لوگوں کو کچھ اور پوچھنا ہو، کچھ اور جاننا ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. اب میں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.